لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج ہماری اس نشست کا موضوع ہے حج کے فضائل. لیکن جب دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو عمل کیا ہے، جو عبادت کی ہے، وہ بیت اللہ کا حج کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کئی حج کیے ہیں. ہجرت مدینہ کے بعد تو ایک حج کیا ہے، لیکن ہجرت مدینہ سے پہلے متعدد حج کیے ہیں، کئی بار حج کیے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا. اس کے بعد پوچھا گیا کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرمایا کہ جہاد. پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرمایا کہ حج. تو معلوم ہوا کہ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج کا عمل ہے. اس لیے کہ حج میں بہت زیادہ مشقتیں ہیں، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور مشقتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ عمرہ اور حج کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو. اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ جس کے اندر حج کرنے کی طاقت ہے اس پر حج کرنا فرض ہے. اور بھی متعدد آیات میں قرآن کریم کے اندر حج کے مناسک اور اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ بہترین حج حج مبرور ہے. ایک روایت میں ہے کہ حج عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ جو سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی حاجی، کوئی حج کرنے والا غریب اور تنگ دست نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے. اور حج کے اندر انسان کا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، تو انسان یہ نہ سوچے کہ میرے حج کرنے کی وجہ سے میں غریب ہو جاؤں گا، میں تنگ دست ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے کہ جو بھی حج کرے گا اس کے یہ مال جو اس نے یہ پیسہ جو خرچ کیا ہے وہ اس کو ضرور واپس ہوگا. اور کوئی بھی حاجی حج کرنے کے بعد کوئی تنگ دست یا غریب ہوگا ہی نہیں. بلکہ ایک روایت میں جو مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، فرمایا کہ حج کیا کرو اور مالداری حاصل کیا کرو. اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حج کا سلسلہ بند نہ ہو جائے. اس سے معلوم ہوا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گی. ایک اور روایت میں ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی حج کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا فرمائیں گے. اور حضرت طلحہ یامی سے منقول ہے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ ہم لوگ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ 3 باتوں پر جس کا انتقال ہو جائے تو اس پر جنت لازم ہو جائے گی اور جہنم سے محفوظ ہو جائے گا. نمبر 1، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر جنت لازم ہے، جہنم سے محفوظ ہے. نمبر 2، جس نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر آیا تو انتقال ہو گیا، اس پر جنت لازم ہے اور جہنم سے محفوظ ہے. نمبر 3، جس نے عمرہ کیا اور عمرے سے فارغ ہو کر گھر آیا پھر انتقال کر گیا، اس کے لیے جنت واجب ہے اور دوزخ سے محفوظ ہے. ایک اور روایت میں ہے، ہدایت السالک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس نے حج کیا اور پھر اسی سال اس کا انتقال ہو گیا تو جنت میں داخل ہوگا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص رمضان کے بعد
یا عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد یا جہاد کرنے کے بعد انتقال کر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حج مبرور کی جزا، اس کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج مبرور کیا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اور سلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ اپنے حج مبرور ہونے کی دعا کیا کرتے تھے۔ حج مبرور کا مطلب مختلف اس کے مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حج مبرور ہے جس میں اس کے تمام مناسک کو سنت کے مطابق اور پورے طریقے سے اس کو ادا کیا جائے۔ بعض علماء نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ لا ریاء ولا سمعۃ فیہ، کہ حج مبرور وہ ہے جس میں کوئی ریا، جس میں کوئی شہرت پسندی نہ ہو۔ اور بعض علماء نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ حج مبرور وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ بعض علماء نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جس حج میں گناہ کی کوئی ملاوٹ نہ ہو وہ حج مبرور ہے۔ بعض علماء نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ حج مبرور وہ ہے جس کے کرنے کے بعد انسان کے اندر گناہ کرنے کی احتیاط پیدا ہو جائے اور گناہ کرتے ہوئے بہت ڈرے وہ۔ اور مشہور قول یہ ہے، اور جو عموماً علماء کرام بیان کرتے ہیں، کہ حج مبرور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گھر پہ لوٹے، اذا رجع یکون حالہ خیر مما کان، کہ جب انسان حج کر کے لوٹے تو اس کی جو سابقہ زندگی کے مقابلے میں ابھی حج کے بعد والی زندگی بہتر ہو جائے اور اس کے اندر نیکی اور خیر کے اندر ترقی پیدا ہو جائے تو وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ تو یہ حج کے چند فضائل ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمارے حج کو حج مبرور بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔